غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ختم ہوا اور مدینے میں آمد ہوئی تو جانثاروں کا جھرمٹ ساتھ تھا۔ سواری چوں چوں آگے بڑھتی جاتی، راستے میں انصار انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں۔ مگر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے فرماتے، اس کے راستے کو چھوڑ دو، جس جگہ اللہ عز و جل کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ صاحب مکان جلدی سے آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ یہیں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہوئے تو امہات المومنین کے ساتھ ان حجروں میں قیام فرما ہو گئے۔ دوستوں، مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ اپنے ہر قول و فعل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ اسی لیے پہل آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل پیش کی، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں موجود اکلوتا لحاف اب گیلا ہو چکا تھا۔ رات بھر سردی میں ٹھٹرتے رہے، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے۔ ایک رات آپ کے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم اوپر۔ یہ خیال آتے ہی آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزارتی۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ جسم اطہر پر نہ آ جائے اور ہمارا شمار بے ادبوں میں نہ ہو جائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ وزاری دیکھی تو اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کس جگہ سے مس ہوئی۔ پھر حصول برکت کے لیے انگلیوں کے نشان اقدس سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ ایک موقع پر آپ نے رات بھر کاشان نبوی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے نبوی یوں ملی، اے اللہ، تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔
ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ ریش مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے کی طرف آیا۔ آپ تیزی سے آگے بڑھے اور بال مبارک زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ ایک بار آپ آئے اور روضہ انور پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ حاکم مروان نے دیکھا تو کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ متقی، پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے لبریز تھے۔ چنانچہ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر غزوے میں شرکت کی اور ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروان کی جنگ میں مقدمۃ الجیش یعنی فوج کے آگے چلنے والے دستے کے سالار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے دنوں میں آپ مسجد نبوی میں امامت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ابتدائی دور خلافت میں مدینے کے گورنر رہے۔ آخری ایام میں جب آپ سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ 51 ہجری میں دوران جہاد آپ کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر نگرانی آپ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں لوگ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ عز و جل آپ کے طفیل پیاسی مخلوق کو سیراب کر دیتا، اور آج بھی اس در پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول، جن کے حوالے سے ہم نے کچھ باتوں کو سماعت کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔